بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ ویلکم ٹو گولڈن ورڈز۔ سیاہیاں مجھ میں داغ مجھ میں، چلے اسی کے چراغ مجھ میں، اثاثہ قلب و جاں وہی ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے، میرے گناہوں پہ اس کا پردہ، وہ میرا امروز میرا فردہ، ضمیر پر حاشیے اسی کے، شعور بھی اس کا وضع کردہ، وہ میرا ایمان میرا تیقن، وہ میرا پیمانہ تمدن، وہ میرا معیار زندگی ہے، بول کے کہیے میرا تو سب کچھ ہے، میرا تو سب کچھ ہے۔ ایک شخص نے صرف نماز لمبی پڑھائی تھی، بہت لمبی نماز پڑھا دی، تو حضور کی بارگاہ میں جا کے لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہ بہت لمبی نماز پڑھاتے ہیں، صحیح حدیث میں موجود ہے۔ تو اللہ کے محبوب ناراض ہوئے، فرمایا میں لوگوں کو دین کے قریب کرتا ہوں اور آپ یہ کیا کرتے ہیں؟ آسان کر کے آپ دین کی تعلیمات تو ساری آسان ہے، آپ آسان تعلیمات کو کیوں بعض لوگ مشقت پیدا کرتے اور مشکل میں ڈالتے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عبادت کے معاملے میں بھی، نفل عبادت کے معاملے میں بھی اپنے آپ کو آسانی دو، فرمایا جتنی دیر طبیعت اجازت دے نفل پڑھو پھر آرام کرو، تمہارے وجود کا تم پر حق ہے، تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے اہل خانہ کا بھی تم پر حق ہے۔ تو بھائی حضور علیہ السلام نے وہ مشکل احکام جو پچھلی امتوں کے تھے وہ اس امت کے لیے آسان کر دیے۔ اب کسی کے دروازے پر نہیں لکھا جاتا وہ کتنا گناہگار ہے، بڑے بڑے جرم ہوتے ہیں، بڑی بڑی خطائیں ہوتی ہیں، پر اللہ فضل کرتا ہے، بندے معافی مانگتے ہیں، اللہ اپنے بندوں کی پردہ پوشی فرماتا ہے اللہ کا۔ اور میں نے پہلے بھی کہا تھا پھر کہتا ہوں، قیامت والے دن بھی پردہ رہ جانا ہے انشاءاللہ تعالی، پردہ رہ جانا ہے، حضور کے صدقے کرم ہوگا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ بندے پر رحمت کی چادر ڈال کے فرمائے گا یہ گناہ کیا تھا، یہ غلطی کی تھی، یہ خطا ہوئی تھی، تو بندہ عرض کرے گا مولا ہوئی تھی، اور ڈرے گا یہ تو میرے گناہ کھلنے لگے، تو رب کریم فرمائے گا دنیا میں بھی تیرا پردہ رکھا تھا اب بھی تیرا پردہ ہی رکھوں گا۔ تو حضور فرماتے ہیں فوراً جب اسے اس کی چھوٹی چھوٹی گناہوں پر اجر دیا جائے گا، نیکیوں میں بدلا جائے گا، تو کہے گا یا اللہ میں نے تو بڑے بڑے بھی کیے، اس پر بھی گویا اجر کا سوال ہی ہوگا، تو قیامت میں بھی پردہ رہ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، وہ لوگ جو میرے محبوب پر ایمان لائیں۔ حضور کی ہر بات سچی ہے، ہر فرمان سچا ہے، صدق کے دل سے ظاہراً باطناً نبی پاک کی لائی ہوئی ہر بات پر ایمان رکھنا یہ امتی کا کمال بھی ہے اور امتی کے لیے ضروری بھی۔ اپنے دل کی گہرائیوں سے ہر اس بات پر یقین کر لیں جو حضور نے فرمائی، یقین کامل کے ساتھ ایمان رکھیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ بیمار ہو گئے تھے، مسند احمد بن حنبل میں موجود ہے، تو بعض صحابہ تیمارداری کرنے گئے تو جناب شیر خدا کی اس نکاحت کو دیکھ کر پریشان ہو گئے، تو حضرت علی فرمانے لگے فکر نہ کرو مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، اس بیماری سے میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ کہا آپ کو اتنا یقین کس طرح ہے؟ تو حضرت علی فرمانے لگے مجھے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا علی آپ اس وقت دنیا سے جائیں گے جب آپ کی داڑھی خون سے رنگین ہوگی، معنی کیا ہے؟ مجھ پر حملہ ہوگا، مجھے شہید کیا جائے گا، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، جو دن کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، اور جو شب کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی، اور خدا نے ان کی زبان کو وہ اختیار دیا جو نکلی منہ سے ان کے وہ بات
ہو کے رہی. اور میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. حضور کے ہر فرمان پر یقین کامل رکھے. پھر ارشاد فرمایا وَعَذَّرُوهُ، اور محبوب کی تعظیم کریں. نبی پاک علیہ السلام کی تعظیم حضور کی حیات مبارکہ میں بھی اور حضور کی حیات وصال ظاہری کے بعد بھی ایک ہی طرح ضروری ہے. نبی پاک علیہ السلام کی تعظیم کی جائے. صحابہ کیسے تعظیم کرتے؟ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے، ترمذی میں موجود ہے. حضور نے بلایا، فرماتے ہیں میں جلدی سے نماز مکمل کر کے حاضر ہوا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آئے کیوں نہیں؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ نماز پڑھ رہا تھا. تو فرمایا تم نے اللہ کا فرمان نہیں سنا کہ جب رب رسول بلائیں تو فوراً حاضر ہو جایا کرو. فوراً علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ عین حالت نماز میں بھی اگر کسی کو نبی پاک بلائیں، عین حالت نماز میں بھی میں نماز پڑھا کہ تیں ول ویکھاں مینوں کعبہ بھول گیا آئی. اے بھول گئیاں نہیں سب صوم صلاتاں تے اکو یار دا فکر پیائی. اسی لیے تو فاضل بریلوی نے کہا تھا آجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے ہو، اب یہ کعبے کا بھی کعبہ دیکھو اور غور سے سن تو رضا، کعبے سے بھی آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو. حضور بلائیں تو علماء نے مسئلہ لکھا ہے امتی نماز پڑھ رہا ہو تو نماز چھوڑ کے چلا جائے، اور حضور جو کہیں وہ سن کے واپس آئے. جہاں سے نماز چھوڑی تھی وہیں سے شروع کر لے، سجدہ صاف بھی نہ کرے نماز پوری کر لے، اس لیے کہ حضور بلائیں تو نماز ٹوٹا ہی نہیں کرتی. نبی پاک بلائیں تو نماز ٹوٹتی. فرمایا تمہیں آنا چاہیے تھا جب میں نے بلایا تھا. کریم کے بلانے سے نماز ٹوٹتی. تب سنو نا، مجھے کہہ لینے دو نا کہ نماز پڑھا کہ میں تیں وال ویکھا مینوں کعبہ بھول گیا آئی. بھول گئیاں نہیں سب صوم صلاتاں اکو یار دا فکر پہ آئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، اور پھر جس طرح حضور کی ظاہری حیات میں تعظیم ہے اسی طرح حضور کے ذکر کی تعظیم، نبی پاک کے نام کی تعظیم، حضور کے شہر کی تعظیم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی تعظیم، حضور کے صحابہ کی تعظیم، اہل بیت کی تعظیم، حضور کے دین کے اولیاء علماء کی تعظیم، نبی پاک سے نسبت رکھنے والی ہر چیز کی تعظیم، ہر چیز کی تعظیم. دو لوگ مسجد نبوی میں آئے حضور کے وصال کے بعد اور اونچی آواز میں بات کرنی شروع کی تو جناب عمر نے بلایا، بخاری میں موجود ہے، بلا کے فرمایا کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا ہم طائف کے رہنے والے. فرمایا تم مدینے کے ہوتے میں تمہیں سزا دیتا، پتہ نہیں یہ مسجد نبوی ہے؟ اے پائے نظر ہوش میں آ، یہ کوہ نبی ہے. آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے. امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ سے کوئی بندہ فقہ کا مسئلہ پوچھتا تو بتا دیتے. اگر کہتا نا حدیث رسول سننی ہے تو امام صاحب پہلے وضو کرتے، غسل کرتے، لباس بدلتے، خوشبو لگاتے، امامہ باندھتے، ممبر پر بیٹھتے. تو لوگ کہتے حضور یہ کیا کرنے لگے ہیں؟ فرمایا میں ذکر رسول کرنے لگا ہوں، میں اپنے محبوب کا ذکر کرنے لگا ہوں. نبی پاک کے ذکر کی برکت ہے، حضور کی تعظیم، نبی پاک کے ذکر کی تعظیم کرنی ہے. ایک دفعہ آپ بیان فرما رہے تھے تو بچھو نے ڈسا، 16-17 دفعہ ڈانگ مارا. رنگ بدلا امام صاحب کا، پر درس حدیث دیتے رہے.
بعد میں کسی نے پوچھا حضور کیا ہوا تھا؟ فرمایا بچھو نے ڈانگ لیا تھا۔ تک حضور پھر آپ نے چھوڑا کیوں نہیں؟ فرمایا ذکر رسول چھوڑ دیتا، حضور کا ذکر چھوڑ دیتا۔ ہمارے ایک استاد تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ امام مالک نے اس طرح جواب دیا، فرمایا بچھو کا ڈانگ دیکھتا کہ حدیث رسول کا رنگ دیکھتا؟ میں تو حضور کی حدیث کا رنگ دیکھ رہا۔ کیسے یہ کام ہو جاتا؟ میرے عزیز یاد رکھیں گے آپ، تعظیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم۔ ایاز کے بیٹے کا نام محمد تھا، محمد بن ایاز۔ تو محمود غزنوی جب بھی آواز دیتے کہتے محمد بن ایاز میری بات سننا۔ ایک دن محمود غزنوی نے کہا او ایاز کے بیٹے بات تو سننا۔ تو ایاز حاضر ہو کے عرض کرنے لگے غلام زادے سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، آج محمد بن ایاز نہیں کہا۔ تو سفید داڑھی اور بوڑھے محمود غزنوی آنکھیں چھلک پڑی، ہاتھ کانپنے لگے، کہنے لگے تیرے بیٹے کا نام میرے نبی کے نام پر ہے، آج میرا وضو نہیں تھا اس لیے میں نے کبھی بغیر وضو اپنے محبوب کا نام لیا ہی نہیں ہے، کیونکہ تو نے ان کے نام کی برکت سے رکھا ہے نا۔ تو جب یہ نام لیتا ہوں حضور کا اسم گرامی، مجھے یاد آ جاتا ہے حضور کی تعظیم، میرے دوست نبی پاک کی توقیر۔ پھر فرمایا وَنَصَرُوهُ، اور دین کی مدد کریں، ایمان لائیں، نبی پاک کی تعظیم کریں اور دین حق کی سربلندی کے لیے کوشش کریں، جد و جہد کریں کہ دین کا غلبہ ہو جائے، دنیا کے اندر دین چھا جائے اور پوری دنیا کے اندر اسلام کا بول بالا ہو جائے۔ یہ مسلمان کی ذمہ داریاں اس آیت نے بیان کی۔ پھر فرمایا وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس نور کی پیروی کریں جو نبی پاک کے ساتھ نازل ہوا۔ وہ نور کیا ہے؟ وہ قرآن مجید ہے۔ حضور قرآن لے کے آئے، نبی پاک نے قرآن مجید سکھایا۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب سکھائی اور حکمت سکھائی۔ نبی پاک نے ہر جگہ امت کو قرآن کی بات بتائی، قرآن کا درس دیا۔ امت کو چاہیے قرآن کے ساتھ جڑ جائے، قرآن مجید کے ساتھ وابستہ ہو جائے۔ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا ہر روز ایک رکوع ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھیں، قرآن مجید کے ساتھ اپنی دلچسپیاں پیدا کریں۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، قرآن کی زیارت کر کے روتے تھے۔ مریدوں نے پوچھا قرآن دیکھ کے کیوں رو پڑتے ہیں؟ فرماتے اسے دیکھ کے سوچتا ہوں اسے میرے نبی نے بھی تو کئی دفعہ دیکھا ہے نا، حضور کی زبان پاک سے کئی دفعہ جملے ادا ہوئے۔ یہ قرآن کے صفحے مجھے محبوب کے جلووں کی یاد دلاتے ہیں، یہ حضور کے جلووں کی یاد دلاتے، یہ تازہ کرتے ہیں میرے دل میں حضور کے جلووں کو۔ قرآن مجید سے اپنی اولادوں کو وابستہ کریں، قرآن مجید سے جڑیں۔ فرمایا اگر تم ایمان لاؤ گے، تعظیم کرو گے، دین کی مدد کرو گے، قرآن کی پیروی کرو گے تو اولئک ھم المفلحون، یہ کام کرو گے تو کامیابیاں ملیں گی۔ دوستو اتنا بڑا ہزاروں کا مجمع ہے، اس مجمع میں بزرگ ہیں، بیٹے ہیں، بہنیں ہیں پردے میں، ایک وسیع آپ لوگ جماعت کے ساتھ یہاں موجود ہیں۔ میرا درد دل ضائع نہ کرنا خدا را، ہم نے نا صرف دین کو منانا نہیں ہے بھائی، دین کو اپنانا بھی ہے۔ ہمارا سارا کچھ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا صفات سے وابستہ ہے۔ ہم نے صرف منانا نہیں اپنانا بھی ہے۔ اس اپنانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ بیٹے کی شادی ہو تب بھی، کاروبار کریں تب بھی، رشتہ داری کریں تب بھی،
آپ دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں تب بھی، ڈگری کوئی بھی لے لیں تب بھی، ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے۔ کسی شعبے سے وابستہ ہو جائیں، کوئی کام کریں، لیکن ہمارا سارا کچھ نبی پاک علیہ السلام کی ذات ہے۔ کچھ لوگوں کا انداز تبلیغ جارحانہ ہے، وہ کسی کو نماز کی دعوت بھی دیتے ہیں تو تلخ لہجے کے ساتھ، اپنے کسی بھائی کو دین کا پیغام دیتے ہیں تو ترش انداز کے ساتھ، حالانکہ اپنے حق میں جب وہ باتیں کرتے ہیں تو میٹھی۔ آپ کو اگر اپنا سودا بیچنے کے لیے نرم بات کرنی آتی ہے تو حضور کے دین کے لیے نرم بات کیوں نہیں کرتے؟ اگر اپنے بچے کو اپنے حق میں قائل کرنے کے لیے لہجے کو باوضو کر کے میٹھا کرتے ہو تو اپنے بچے کو نماز کی طرف مائل کرنے کے لیے، دین کی طرف مائل کرنے کے لیے میٹھا کیوں نہیں کرتے؟ آپ کا انداز حسین ہو، خوبصورت ہو۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، لوگوں کو دانائی کے ساتھ اللہ کی طرف بلاؤ۔ اور یہ جو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا نا یہ صرف علماء کی ڈیوٹی ہے، تو میرے بھائی نبی پاک علیہ السلام نے تو ایک معنی میں ہر امتی کو مبلغ بنایا ہے۔ فرمایا میری ایک آیت بھی کسی تک پہنچی ہے، ایک بات بھی تو دین میں لے جائے، پھیلائے جا کے۔ ایک ایک آدمی کی ذمہ داری ہے، آج ایک ایک کی ذمہ داری ہے دین کی خدمت کرنا، ڈیوٹی کرنا، لوگوں کو خیر کی طرف بلانا، بھلائی کی دعوت دینا۔ بڑا ثواب ہے مدینہ شریف میں مسجد نبوی شریف اور جنت البقیع میں دفن ہونے کا بڑا اجر ہے، پر حضرت جابر ابن عبداللہ کا مزار تو کہیں اور ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص کا مزار تو کہیں اور ہے، حضرت ابو ایوب انصاری کا مزار تو کہیں اور ہے، حضرت انس بن مالک کی قبر تو کہیں اور ہے، مسجد نبوی میں اذان پڑھنے والے مؤذن جناب بلال حبشی کا مزار تو شام میں ہے۔ میرے دوستو وہ تو نکل گئے دنیا میں حضور کا پیغام لے کر، انہیں پتا تھا جنت البقیع میں دفن ہونے کا بڑا اجر ہے، انہیں یہ بھی پتا تھا کہ حضور کا اصل تو رضا اس میں ہے کہ دین کا پیغام دیا جائے، نکلا جائے۔ جب یہ درد لگ جاتا ہے نا زندگی میں تو پھر انسان گلی گلی گھومتا ہے دین کا پیغام لے کر، نگر نگر جاتا ہے، عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول۔ پھر انسان بیماریاں نہیں دیکھتا، تھکاوٹیں نہیں دیکھتا، گھر نہیں دیکھتا، پھر وہ اپنے اعلیٰ مقاصد کے لیے میدانوں میں رہتا ہے، جدوجہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، ہمت کرتا ہے۔ آج امت مسلمہ کروڑوں میں ہے، کاروبار کو ٹائم دیتے، بچوں کو، دوستوں کو، صحت کو ٹائم دیتے، دین کو کیوں نہیں دیتے؟ پیغام دین اور بڑے خوبصورت انداز میں دیکھیے نا، ایک شخص نے بھی آ کے نبی پاک سے دین کی بات پوچھی ہے تو حضور نے ایک بندے کو بھی بتائی ہے، اور 100 نے آ کے پوچھی ہے تو حضور نے 100 کو بھی بتائی۔ پیغام دین دانائی سے، تدبر سے۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے، فرمایا جو پاک چیزیں ہیں وہ محبوب تم پر حلال کرتے ہیں، اور جو گندی چیزیں ہیں وہ محبوب تم پر حرام کرتے۔ یہ بھی یاد رکھنا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے قریب ایک بندہ ٹیک لگا کے تکیے سے بیٹھ جائے گا اور کہے گا حلال وہی ہے جسے قرآن نے حلال کہا، اور حرام وہی ہے جسے قرآن نے حرام کہا۔ خود حضور فرماتے، فرمایا جسے اللہ کے رسول حلال کر دے وہ بھی حلال ہے، اور جسے حضور حرام کہے وہ بھی حرام ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے شارع بنایا ہے، شارع۔ حضور اختیار رکھتے ہیں، جو چاہیں۔ ایک شخص نے آ کے کہا یا رسول اللہ 2 ہی نمازیں پڑھوں گا،
अगर इजाजत हो तो कलमा पढ़ूं। दुनिया का कोई मुफ्ती, कोई मुहद्दिस, कोई मुज्तहिद किसी को एक सजदे की भी रुखसत नहीं दे सकता कि चल तो एक सजदा कम कर लेना फर्ज नमाज में, एक सजदे की भी छुट्टी नहीं। उसने कहा या रसूलल्लाह मैं 2 ही पढ़ूंगा, पढ़ू कलमा। हुजूर ने फरमाया आ जा, तुझे 3 नमाजों की छुट्टी मैं देता हूं, तू आ जा। वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को। फाज़िल बरेलवी कहते हैं ऐसे ही नहीं, वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को। कयामत में हमारे जुर्म खुलते जाएंगे पर वो छुपाते जाएंगे। अल्लाह ने वुसअत वाला दामन बनाया। तो फरमाया जो पाक चीजें हैं महबूब तुम पर हलाल। और सुनो मेरे यारो, जिसे हुजूर ने हलाल किया है वही पाक है, और जिसे महबूब ने हराम किया है वो खबीस है, गंदी है। कुरान कहता है गंदी है। सुनो, हुजूर हलाल करेंगे पाकीज़ा चीजें, हराम करेंगे गंदी चीजें। नबी पाक ने तिजारत को हलाल किया तो तिजारत का रिस्क पाक है। सूद को हराम किया तो सूद गंदा है। दूध पाक है, तैयब है, शहद पाक है, तैयब है। शराब गंदी है, नापाक है। याद रखना, जिसे मुस्तफा ने नापाक कर दिया वो कभी पाक हो सकती। जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाक कहे वो कभी नापाक हो सकता। याद रखो, वही चीजें पाक हैं जिन्हें मेरे करीम ने पाक किया, और वही लोग पाक हैं जो हुजूर के दरवाजे के करीब रहे। अबू बकर सिद्दीक भी पाक, उमर भी पाक, उस्मान भी पाक, अली भी पाक, हसन भी पाक, हुसैन भी पाक, अज़वाज मुतहरात भी पाक, चारों शहजादियां भी, हर सहाबी भी पाक, और हुजूर के खानदान का एक एक बच्चा भी पाक। मेरे अजीज, हुजूर अलैहिस्सलाम जो चीजें नबी पाक, आप कोई भी हलाल चीज खाएंगे वही आपके लिए फायदा मंद है। हराम चीज कभी इस्तेमाल करोगे वो गंदगी पैदा करे। फिर आगे इरशाद फरमाया कुरान मजीद ने, फरमाया व यादउ अनहुम इसरहुम वल अगलाल अल्लती कानत अलैहिम। फरमाया जो उनके ऊपर बोझ है और उनके गलों में जो तौक पड़े हैं, महबूब वो सारे तौक उतार देंगे। गले में फंदे पड़े हुए थे बनी इसराइल के। रात को जो गुनाह करते थे सवेरे दरवाजे पर लिखा हुआ होता था, और यहां तक कि उन्हें बाज गुनाहों की माफी के लिए, कत्ल की माफी के लिए कत्ल होना पड़ता था। दियत की कोई गुंजाइश नहीं, माफी की कोई गुंजाइश, किसास ही किसास है सिर्फ। लेकिन महबूब ने से सारे फंदे उतार दिए। फरमाया तुमसे कोई गुनाह हो गया है, कबीरा गुनाह हो गया है, कमरे में जाके छुप के भी तौबा कर लोगे तो रब माफ कर देगा। तुमसे हुकूकुल इबाद जाया हो गया, तौबा कर लो, मुतलका बंदे से माफी मांग लो, अल्लाह भी माफ कर देगा। तुमसे कत्ल हो गया, जाओ अहले खाना से माफी मांग लो, दियत दे लो, रजामंद कर लो, अल्लाह भी माफ कर देगा। तखफीफ कर दी, आसानी कर दी। हुजूर की तशरीफ आवरी ने आसानी कर दी। एक शख्स से गुनाह हो गया, हद लग गई उन पर, और वो इंतकाल कर गए, सियासता में मौजूद है। बाज लोगों ने कहा इसने कितना बड़ा जुर्म किया है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया चुप करो, तुमने जुर्म देखा, तौबा नहीं देखी। या रसूलल्लाह जुर्म किया है, हद जारी हुई है, वो उस हद की वजह से इंतकाल कर गए। महबूब फरमाने लगे तुम मुर्दा भाई का गोश्त खा रहे हो और वो जन्नत की नहरों में गोते लगा रहा है। यानी यहां तौबा करने वालों को वो मेयार मिला, वो मेयार कि जो दरवाजा रसूल पे आके तौबा कर ले, हुजूर खुशखबरी देते हैं गुनाहगार बड़ा था
लेकिन चूंकि यहाँ आके तौबा की है तो महबूब का करम बरसा है, जन्नत में बताते हैं वो जन्नत की नहरों में गोते लगा रहा है। और फिर अल्लाह ने आसानी कर दी, फरमाया वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊक, महबूब अगर ये अपनी जान पर जुल्म कर लेना तो तेरी बारगाह में आ जाए। फिर यहां आके अल्लाह से माफी मांगे, महबूब भी इनकी सिफारिश कर दे तो अल्लाह को माफ करने वाला पाएंगे, तौबा कबूल करने वाला पाएंगे। गोया मुजरिम हो तो मुंह अश्कों से धोते हुए आओ, आओ दरे तव्वाब पे रोते हुए आओ। कुरान में मौजूद है तौबा का तरीका, पर सरकार की दहलीज से होते हुए आओ। हाँ, सरकार की दहलीज से चले ना ईमान दो कदम भी, अगर तेरा हम सफर न ठहरे और तेरा हवाला दिया न जाए तो जिंदगी मोतबर न ठहरे। लबों पे ईया का नस्ताई है और इस हकीकत पर भी यकीन है, अगर तेरे वास्ते से मांगू कोई दुआ बेअसर न ठहरे। मेरे अजीज याद रखें, इरशाद फरमाया कि तुम पर जो बोझ हैं, जो पिछली उम्मतों के सख्त अहकाम हैं, वो सख्त अहकाम महबूब आसान कर देंगे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हमें जो दीन दिया है वो आसान दीन दिया है, और हुजूर अलैहिस्सलाम आसानी को पसंद करते। किसी भी कबीले को, किसी जगह काफिले को हुजूर रवाना करते तो फरमाते खुशखबरियां देना, वहां जाके खुशखबरियां देना, और फरमाते लोगों को उम्मीद दिलाना, लोगों को मायूस न करना। हमारे मुल्क में आज कितने लोग हैं जो मायूस करते हैं, बुरी खबरें देते हैं, लोगों के जहनों के अंदर हर वक्त मायूसी फैलाते हैं। हुजूर ने आसान और खूबसूरत दीन हमें दिया है, ऐसा दीन जो एक एक बात काबिल अमल है, जिस पर अमल किया जा सकता है। अजीज दोस्तों, आसान दीन, वो मेरी मंजिल भी हम सफर भी, वो सामने भी पसे नजर भी, वही मुझे दूर से पुकारे, उसी की परछाई रूह पर भी, वो रंग मेरा वो मेरी खुशबू, मैं उसकी मुट्ठी का एक जुगनू, वो मेरे अंदर की रोशनी है, मेरा तो सब कुछ मेरा नबी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, प्यारा सा कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।